بلی کے یہ 3 راز جانیے۔ بلی کو بس ایک چیز کھلانی ہے، گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو ضرور آزما لو۔ دیکھنے والے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دین کے راز، جہاں آپ کو ملتے ہیں اسلام کے چھپے ہوئے رازوں سے بھرپور جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اگر دعا کر کر کے آپ تھک گئے ہیں لیکن حالات نہیں بدل رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے 3 ایسے راز ہیں، جو شخص یہ راز جان لیتا ہے، دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے، اسے پوری زندگی رزق اور دولت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی کبھی اس پر رزق کی تنگی آتی ہے۔ پھر اس شخص کو جتنی دولت کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ مل جاتی ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو بہت پسند فرمایا ہے۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے جسے گھر میں پالا بھی جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک بلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا برتن اس کی طرف موڑ دیتے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی سکے، اور جب وہ بلی پانی پی کر چلی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلی کے جھوٹے پانی سے وضو فرما لیتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی کہ ایک عورت ہریسہ لے کر آئی اور رکھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک بلی آئی اور اس ہریسے میں منہ مارا اور تھوڑا سا کھایا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی کھا کر گئی تھی، اور فرمایا، بلیاں تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہیں اور یہ پاک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی بلیوں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے بلیوں والا یعنی ابو ہریرہ پڑ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات یعنی انسان، جنات اور جانوروں میں سے بلی وہ واحد مخلوق ہے جس کی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ بلی جسے بھی دعا کر دے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گئی تو وہ اس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی، کیونکہ قید کرنے کے بعد نہ اس نے کھانے کو کچھ دیا، نہ پینے کو، اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور عورت کے بارے میں بھی بتایا، اللہ ہمیں اس سے بچائے جو جہنم میں داخل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا اور وہ بھوک پیاس سے بے تاب ہو کر مر گئی، نہ اس نے اسے کھانے کو دیا، نہ پینے کو، اور نہ چھوڑا کہ وہ خود دوڑ بھاگ کر زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ جب جانوروں کے بارے میں یہ وعید ہے تو بیوی بچے اور نوکر چاکر جیسے بے گناہ ماتحت لوگوں کی ذمہ داری ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ اسلام میں بلی کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، لیکن اسے پاکیزہ اور طاہر بتایا گیا ہے۔ بلی کو انسان نے تقریباً 5000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ افریقی جنگلی بلی کی ایک قسم کو پالتو بلی کے اجداد میں سے سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں سے حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اصل نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام عبد الشمس تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا اور کسی نے عبداللہ بن عامر، جبکہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جسے آپ ساتھ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک بلی دھوپ سے بچنے کے لیے دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، تو آپ نے اسے اٹھایا اور آستین کے نیچے چھپا لیا۔ ماہرین کے مطابق
گھر میں بلی پالنے سے انسان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق گھر میں بلی پالنے سے انسان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ اس کے بالوں میں ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ڈپریشن کو ختم کرتے ہیں۔ ماہرین کے تجربات کے مطابق بلی کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے۔ بلی کی مونچھوں میں سینسر ہوتا ہے جو جگہ کے فاصلے اور جانوروں کی حرارت کا پتہ لگا لیتا ہے۔ یہ کام وہ رات کے اندھیرے میں بھی کر لیتی ہے۔ قدیم زمانے سے انسانوں کے ساتھیوں میں جن جانوروں کا شمار ہوتا ہے ان میں سرفہرست بلیاں بھی ہیں۔ بلی ایک چھوٹا سا بے ڈر گوشت خور ممالیہ جانور ہے جو اپنی خوراک کے حصول کے لیے تقریباً 1000 جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنے پر قادر ہے۔ درختوں اور اونچی جگہوں پر چڑھنے میں ماہر ہے۔ مونچھوں کی حرکات سے جگہ کی پیمائش کر کے گزرنے کا اندازہ لگا سکتی ہے۔ منہ اور زبان کی مخصوص ساخت کی وجہ سے بلی مختلف آوازیں نکالنے پر قادر ہے۔ یہ عمل اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز بناتا ہے۔ بلی کے کان اس کے مزاج کی آگاہی کا اہم ذریعہ ہیں۔ بلی ایک وقت میں دونوں کانوں کو مختلف سمتوں میں حرکت دے سکتی ہے۔ حتیٰ کہ جسم اگر دائیں سمت حرکت کر رہا ہو تو بلی بآسانی اسی دوران کانوں کو بائیں جانب موڑ سکتی ہے۔ بعض موقع پر بلی 180 درجے تک کانوں کو حرکت دے سکتی ہے۔ کسی بھی آواز پر متوجہ ہونے کی صلاحیت بلی میں کسی بھی نسل کے کتے سے 10 گنا زیادہ ہے۔ بلی کی آنکھیں گول، بادامی اور نشیلی ہوتی ہیں، جبکہ چال نازک اندام کہلاتی ہے۔ پنجوں کی مخصوص بناوٹ اسے بلندی سے گرنے کے بعد چوٹ لگنے سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ بلیاں دوڑتے یا چلتے ہوئے بیک وقت پہلے دونوں الٹی اور پھر سیدھی ٹانگوں کو حرکت دیتی ہیں۔ بلی کے علاوہ قدرت نے یہ صلاحیت صرف اونٹ اور زرافے کو دی ہے۔ بلی کے چہرے پر موجود مونچھیں جو رڈار کی مانند حرکت کرتی ہیں اسے سونگھنے میں مدد دیتی ہیں۔ بہترین شکاری ہونے کی وجہ سے بلی دن بھر میں اوسطاً 13 سے 14 گھنٹے کی نیند کر لیتی ہے۔ بلی دن کی نسبت رات میں بہتر طریقے سے دیکھ سکتی ہے، جس کی وجہ اس کی آنکھوں میں موجود کیمیائی مادے کی فراوانی ہے۔ گوشت خور ہونے کے باوجود بلی اپنے نظام ہضم کی درستگی اور چند مخصوص غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھاس اور پتے وغیرہ بھی نوش کر لیتی ہے۔ بلیوں کی فطرت میں کھیل کود شامل ہے۔ گیند سے لے کر لال بیگ تک اس کا ہدف ہوتا ہے۔ بلیاں ٹارچ کی روشنی کے دائرے کا تعاقب بھی خوب کرتی ہیں اور آئینے کے سامنے بھی چاقو چوبند ہو جاتی ہیں۔ قدرت نے بلی کو اپنے تھوک اور رال کے ذریعے حفاظت اور خوبصورتی کا طریقہ سکھایا ہے۔ زبان پر موجود ترال سے وہ اپنے جسم اور منہ کو عموماً صاف کرتی نظر آتی ہے۔ در حقیقت اس عمل کے ذریعے وہ اپنے جسم سے دشمن کو متوجہ کرنے والی مخصوص بو ختم کرتی ہے اور بالوں کی صفائی بھی انجام دیتی ہے۔ لڑائی کی حالت میں بلی کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم سکڑ کر درمیان سے اونچا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اگلے پنجوں سے مخالف کے منہ پر وار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تاہم لڑائی عموماً مختصر مدت میں ختم ہو جاتی ہے۔ بلی کے حمل کا دورانیہ 63 سے 65 دن تک ہوتا ہے۔ بچے 7 سے 8 ہفتوں کے بعد دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مادہ بلی 5 سے 10 مہینوں اور نر بلی 5 سے 7 مہینوں میں بالغ ہو جاتی ہے۔ بلی کو خادم سے تشبیہ دینے سے مقصود یہ ہے کہ بلی کی نوعیت اس گھریلو خادم کی سی ہے جس کا گھریلو کاموں کے سلسلے میں اہل خانہ کے پاس ملنا جلنا اور ضروریات فراہم کرنا لازم ہوتا ہے۔ دشواری اور تکلیف دور کرنے کی وجہ سے بلی کو غیر نجس قرار دیا گیا ہے، اور اس کے غیر نجس ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا جوٹھا پاک ہے۔ تو ہم پرستی سے جڑی بہت سی چیزیں ہم سے وابستہ ہو گئی ہیں، جیسے کالی بلی اگر راستہ کاٹ لے تو جس کام کے لیے نکلے ہیں اس میں مشکل پیش آ سکتی ہے، یا دہنی آنکھ پھڑک رہی ہو تو مصیبت آنے والی ہے، ہاتھ میں خارش ہو تو پیسے آنے کی نشانی ہے، تلوے میں خارش ہو تو سفر کی نشانی ہے۔ لیکن ان باتوں کی حقیقت کو کبھی مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو ہم الجھن میں پڑ جاتے ہیں، ارے بھائی بلی ہے، اس کا کام ہی راستے میں آنا ہے۔ اگر ایسا واقعی ہوتا تو روز ہزاروں حادثات ہونے لگتے۔ آج کل گھروں میں لوگ بلیاں پالتے ہیں جو بستروں پر، صوفوں پر گھر میں
ہر جگہ منہ مارتی ہیں، ہزاروں کا کیٹ فوڈ کا خرچہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا مثال دیتے ہیں؟ شریعت میں اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کیا بلی کو اس طرح گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا بلی کا منہ پاک ہے؟ کیا بلی پالنا جائز ہے؟ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ البتہ شوقیہ بلیاں پالنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا مناسب نہیں۔ بلی نے اگر کھانے یا دودھ کے برتن میں منہ ڈال لیا تو وہ کھانا مکروہ ہو جاتا ہے۔ البتہ آدمی چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن اگر بلی نے چوہا وغیرہ کھا کر فوراً برتن میں منہ ڈال دیا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر چوہا وغیرہ کھانے کے کچھ دیر بعد منہ ڈالا تو پھر ناپاک نہیں، صرف مکروہ رہے گا۔ اسی طرح اگر بلی انسان کے جسم کا کوئی حصہ چاٹ لے تو نماز پڑھنے سے پہلے اسے دھو لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، بلی کے 3 راز بتانے سے پہلے ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں، ضرور سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری حیات طیبہ میں کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارک میں سے پہلی عادت تھی، نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویرے بہت جلد اٹھ جاتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے اور 1 گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرماتے تھے۔ جسم کا پورا نظام 11 سسٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لگتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کریں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں بھی خون کی سپلائی بحالی نہیں ہوئی تو اس شخص کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ دماغ کے کئی پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا یعنی فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارک کے پیچھے بہت سے پروفیسرز اور ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم ریسرچز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ نمبر 4، کیلولا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 20 سے 25 منٹ لیٹ جاتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 64% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکر آ کر گر سکتا ہے یا خماری جیسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والی خماری کا دماغ پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور ہم کسی بھی قسم کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عموماً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے پھل نوش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہیں فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے پھل کھانے سے پہلے کھانے سے جسم، معدے اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے اور یہ سائنسی مشاہدات سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 6، کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने के बाद पानी नहीं पीते थे। आज इल्म व तहकीक से जो बात सामने आई है उससे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारका के ख़िलाफ़ अमल करने के इस कदर नुकसानात हैं कि वो गुमान भी नहीं किया जा सकता। एक हदीस का मफ़हूम है, अगर खाना खाने के बाद पानी की हाजत हो तो महज चंद एक घूंट ले लो और उसके बाद रोटी का एक लुक़मा खा लो। नंबर 7, वज़ू। हम दिन में 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए कम से कम 5 बार वज़ू करते हैं। वज़ू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहिरी आज़ाद धोते हैं जिन पर मिट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहिदात ये बात साबित करते हैं कि जिस्म के जिन आज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाए और उन्हें साफ़ न किया जाए तो उन आज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है। इस्लाम कम अज़ कम दिन में 5 बार आपके आज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है। नंबर 8, जल्दी सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारका ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी सो जाते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के फ़ौरन बाद सो जाते थे, यानी रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वॉच जो हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मनज़्ज़म करती है, जब वो बाहर अंधेरा देखती है तो आपके जिस्म को सोने का सिग्नल देती है। रात 10 बजे से 12 बजे तक जिगर और उसके इर्द गिर्द के आज़ा की मेंटेनेंस होती है और उसके बाद बिलतदरीज पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जिस्म में एक खुदकार निज़ाम रखा है और ये निज़ाम तब काम करता है जब आप जल्दी सोने की आदत अपनाएं। प्यारे नाज़रीन, दीन के राज पर आपका शुक्रिया। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ। बिल्लियों के वो 3 राज जिनका जिक्र हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। प्यारे नाजरीन, बिल्लियों का जो पहला राज है वो ये है कि जो शख्स भी घर में आने जाने वाली या मोहल्ले में घूमने फिरने वाली बिल्लियों से प्यार करता है और सिर्फ उन्हें पानी डाल देता है, यानी उनके लिए पानी का इंतज़ाम करता है, तो वो उस शख्स पर किसी भी किस्म का जादू या अमलियात असर नहीं करते, क्योंकि जिन्नात उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए उस शख्स पर ना जादू चलता है और ना ही कोई सफली अमल। प्यारे नाजरीन, यहाँ ये बताता चलूँ कि जिन भाइयों या बहनों पर जादू या सफली का अमल हुआ हो उनसे गुजारिश है कि अपने घर में बिल्ली पाल लें और उसका ख्याल रखें। इंशाअल्लाह जादू टलना शुरू हो जाएगा। बिल्ली का दूसरा राज ये है कि जो शख्स भी बिल्ली को दूध डालना शुरू कर देता है, ज़िंदगी भर कभी भी उसके घर से बरकत ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी भर ना उस पर तंगी आती है और ना कभी रिज़्क की तंगी आएगी। हमेशा उसके घर में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। जबकि बिल्ली का तीसरा राज ये है कि जो शख्स भी बिल्ली को गोश्त या चीचड़े डालना शुरू कर देता है वो बहुत जल्द दौलतमंद बन जाता है। बिल्ली की पसंदीदा खुराक गोश्त और चिचड़े होते हैं, इसलिए जो भी शख्स बिल्लियों को गोश्त डालता है तो बिल्ली उस शख्स से खुश हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला से उसके लिए दुआ करती है, या अल्लाह जिस तरह इस शख्स ने मुझे मेरी पसंदीदा तरीन ग़ज़ा दी, या अल्लाह तो भी इसे उसकी पसंदीदा चीज़ अता फरमा दे। प्यारे नाजरीन, एक रिवायत में ये भी है कि रोज़ाना असर के बाद फ़रिश्ते आकर जानवरों से ये पूछते हैं, बता तेरे मालिक ने तेरे साथ क्या किया। तो बिल्ली जिस घर में रहती है या जो बिल्लियों को पालते हैं, फ़रिश्ते जब उनसे दरियाफ्त करते हैं कि बता तेरे मालिक ने तुझे क्या खिलाया, तो बिल्ली उसके लिए दुआ करती है और फ़रिश्ते वो दुआ लेकर अल्लाह तबारक व तआला के पास जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर अपना रहम फरमाना शुरू कर देते हैं। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप दीन के राज की इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। और दोस्तों, आखिर में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब आपने कमेंट में देना है। क्या आपके घर में बिल्ली है या आपने कभी बिल्ली को खाना या पानी दिया है, और क्या उसके बाद आपके घर में कोई मुस्बत तब्दीली आई? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका जवाब बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगली वीडियो में एक और हैरान कुन इस्लामी राज लेकर आ रहे हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब रहे और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
جزاک اللہ۔